ہیلو دوستو، 1998 ایک امریکن آدمی کم از کم $8 ملین میں ایک آئی لینڈ خریدتا ہے۔ یہ آئی لینڈ کیریبین میں موجود یونائٹڈ اسٹیٹس کا حصہ تھا اور اس کا نام لٹل سینٹ جیمز ہے۔ باہر سے دیکھنے میں یہ آئی لینڈ کسی جنت سے کم نہیں۔ اس میں موجود لگژری گیسٹ ہاؤس، بیوٹیفل بیچز اور بہت ساری گرینری تھی۔ اس میں ایک محل جیسا ویلا بھی موجود تھا۔ اسی جنت میں چھپا تھا ایک کالا سچ، ایک ایسا سچ جس کی وجہ سے اس آئی لینڈ کے آس پاس رہنے والے لوگ اس آئی لینڈ کو پیڈوفائل آئی لینڈ کہتے تھے۔ اس آئی لینڈ پر 12 سے 17 سال کی لڑکیوں کی ٹریفکنگ کی جاتی اور انہیں سیکشول ایبیوز کیا جاتا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا اس آئی لینڈ پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس آئی لینڈ کا مالک کون تھا؟ جیفری ایپسٹین۔ ریئلٹی ہب نیوز کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے امریکہ کے اسکینڈل کا سب سے بڑا سچ، پوری کہانی ایپسٹین فائلز کی۔ اس آئی لینڈ پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ سالوں تک چھپا رہتا ہے، پھر اچانک سال 2005 میں چھوٹی سی کمپلینٹ اس کیس کے لیے ٹریگر بن جاتی ہے۔ مارچ 2005 میں فلوریڈا کے ایک شہر پام بیچ پولیس میں 14 سالہ لڑکی اور اس کے والدین ایک کمپلینٹ کرواتے ہیں۔ اس آئی لینڈ پر ہر لڑکی ایک دوسری لڑکی کو لاتی اور اس کو اس کے پیسے ملتے۔ مئی 2006 میں پام بیچ پولیس نے ایک پورا کیس تیار کر لیا۔ کیس اتنا سٹرونگ تھا کہ جولائی 2006 میں ایف بی آئی نے بھی انویسٹیگیشن شروع کر دی، جسے آپریشن لیپ ایئر کا نام دیا گیا۔ 53 پیجز کی رپورٹ بنی۔ ایپسٹین پر انٹرنیشنل سیکس ٹریفکنگ کا کیس لگایا گیا۔ 36 وکٹمز اور اتنے سارے گواہ اور اس پر ایف بی آئی کی انویسٹیگیشن۔ اس پر اچھی خاصی سزا بنتی تھی، لیکن سچ بات یہ تھی کہ مایامی کے فیڈرل پروسیکیوٹر الیگزینڈر اکوسٹا نے ایپسٹین کے لائرز کے ساتھ ایک سیکرٹ ڈیل کی۔ وکٹمز کو بھی اس ڈیل کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ اب کہانی میں ٹوسٹ دیکھیے دوستو، یہی الیگزینڈر اکوسٹا بعد میں ایپسٹین کے دوست ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی گورنمنٹ میں آ کر سیکرٹری آف لیبر بن جاتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، ویلن بچ کے بھاگ جاتا ہے، لیکن ایک عورت ایسی تھی جس نے ٹھان لیا کہ وہ ایپسٹین کو بچ کر جانے نہیں دے گی، جرنلسٹ جولی کے براؤن۔ یہ ایک امریکن انویسٹیگیٹو رپورٹر تھی جو مایامی کے ہیرلڈ رپورٹ کے لیے کام کر رہی تھی۔ 2009 میں ایپسٹین کو رہا کرنے کے بعد یہ اس کیس کو کلوزلی فالو کرتی رہی۔ کئی سال تک اس کیس کو اسٹڈی کرنے کے بعد نومبر 2018 میں یہ اپنی رپورٹ پبلش کرتی ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ پوری سیریز نکالتی ہے ایپسٹین کے جرم پر کہ کیسے سسٹم نے ایک مجرم کو بچایا۔ جولی نے اپنی رپورٹ کو پرورژن آف جسٹس کا نام دیا۔ اس رپورٹ کے چلتے ایپسٹین کے خلاف پھر سے کارروائی شروع ہو گئی۔ جرنلسٹ جولی نے اپنی رپورٹ میں 80 سے زیادہ وکٹمز کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ جولائی 2019 میں ایپسٹین کو پھر سے اریسٹ کیا گیا اور اس بار اس کو 45 سال قید کا خطرہ تھا۔ پھر اچانک ایک بڑی خبر سامنے آئی۔ 10 اگست 2019 کو ایپسٹین جیل میں مرا ہوا پایا جاتا ہے۔ آفیشلی دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سیل میں سوسائڈ کر لی۔ اس رات ایپسٹین جیل میں اکیلا تھا اور اتفاق سے اس رات جیل کے کیمرے بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ اس وجہ سے یہ کنٹروورسی پھیلنے لگی کہ اس نے سوسائڈ نہیں کی بلکہ اس کا مرڈر ہوا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس تھیوری کو پھیلانے والوں میں سب سے آگے ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز تھے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ بل کلنٹن سے ریلیٹڈ ایپسٹین کے پاس کچھ انفارمیشن تھی، اسی لیے بل کلنٹن نے اسے مروایا۔ 2024 میں جب پریزیڈنشل امریکن الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایپسٹین فائلز ریلیز کر دیں گے۔ پھر ان سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ ایپسٹین فائلز کو ڈی کلاسیفائی کریں گے تو کہتے ہیں ہاں میں کروں گا۔ جنوری 2025 ٹرمپ دوبارہ پریزیڈنٹ بن گئے۔ اب سب کو انتظار تھا کہ ایپسٹین فائلز کب ریلیز ہوں گی۔ ٹرمپ کے سپورٹرز اس بات کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے، لیکن جولائی 2025 ٹرمپ گورنمنٹ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ایپسٹین کے کلائنٹس کی کوئی فائل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور اب کوئی فائل ریلیز نہیں ہوگی۔ ٹرمپ نے ایپسٹین فائلز کو ڈیموکریٹک ہوک کہہ دیا اور کہا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایف بی آئی کو دوسرے کاموں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ٹرمپ کے سپورٹرز نے کہا کہ ٹرمپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے اپنی طرف سے دیکھ بھال شروع کی تو اس میں آئے ٹرمپ اور ایپسٹین کی بہت پرانی دوستی۔ ایپسٹین اور ٹرمپ دونوں 20 سال تک دوست رہے۔ 1980 میں دوستی سٹارٹ ہوئی اور 1990 میں دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے، یعنی ہر پارٹی میں ٹرمپ ایپسٹین کے ساتھ رہتے۔ سال 2002 میں ٹرمپ نے خود ایپسٹین کے بارے میں کہا کہ "a lot of fun to be with"۔
نومبر 2025 میں US کانگریس میں ایک بل آیا جس میں کہا گیا کہ جسٹس ڈپارٹمنٹ کو 30 دن کے اندر ایپسٹین کی ساری فائلز ریلیز کرنی ہوں گی۔ ہر کوئی ایکسائٹڈ ہو گیا۔ 19 دسمبر 2025 کے دن کچھ ہی فائلز ریلیز ہوئیں، پھر 23 دسمبر کو کچھ اور فائلز ریلیز کی گئیں، لیکن یہ ڈاکیومنٹس بہت ہیولی ریڈیکٹڈ تھے۔ ان ڈاکیومنٹس میں آدھی سے زیادہ چیزیں چھپائی گئی تھیں بلیک مارکر کا یوز کر کے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے ان فائلز میں، لیکن جب لوگوں نے ان فائلز کو غور سے پڑھا تو سمجھے ان فائلز میں کلنٹن کے بارے میں کم اور ٹرمپ کے بارے میں زیادہ تھا۔ بار بار ٹرمپ کا نام سامنے آیا ایپسٹین فائلز میں۔ ایک ای میل کے مطابق ٹرمپ نے ایپسٹین کے پرائیویٹ جیٹ پر 8 بار سفر کیا۔ ٹرمپ لڑکیوں کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے، یعنی ایپسٹین کے بعد ٹرمپ جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی چپ رہے۔ 27 اکتوبر 2020 کو FBI کو ایک لیمو ڈرائیور نے فون کیا۔ اس ڈرائیور نے بتایا کہ جب وہ ٹرمپ کو 1995 میں ٹیکساس ایئرپورٹ سے لے جا رہا تھا تب ٹرمپ فون پر جیفری بول کر کسی لڑکی کو ایبیوز کرنے کی بات کر رہے تھے۔ کال ریکارڈ کے مطابق 4 سال بعد 1999 میں ڈرائیور نے یہ بات جب ایک لڑکی کو بتائی تو وہ ایک دم چپ ہو گئی، اور پھر اس لڑکی نے بتایا کہ ٹرمپ اور ایپسٹین نے اسے سیکشول ایبیوز کیا، اور اس کے علاوہ ان ایپسٹین فائلز میں ایک اور ڈاکیومنٹ تھا جس پر J. ایپسٹین سائن تھا۔ یہ لیٹر سیکس آفینڈر لیری نصار کو لکھا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم میں ایک چیز کامن ہے، ینگ لیڈیز کا ہمارے لیے پیار۔ اس لیٹر کو فیک بولا گیا۔ وہ ٹرمپ جو الیکشن سے پہلے ایپسٹین فائلز کی ریلیزنگ کو ایک ہتھیار بنا رہے تھے، آج اس میں خود ہی پھنس گئے ہیں۔ ابھی تک سارے ڈاکیومنٹس ریلیز نہیں ہوئے، ابھی بھی کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں، اور جو فائلز ریلیز ہوئی ہیں ان میں کالے مارکر کا یوز کیا گیا ہے نام چھپانے کے لیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے بھی نام سامنے آ جائیں گے۔ قدرت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔